نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم يكن نطفة من مني يمنى، کیا وہ اس منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو گرایا جاتا ہے؟ ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر خون کا لوتھڑا ہو گیا تو پیدا فرمایا پھر ٹھیک بنایا۔ فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، تو اس سے مرد اور عورت کی دو قسمیں بنائیں۔ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ان چار آیات کا مختصر خلاصہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس انسان کی یہ اوقات کہاں ہے کہ وہ تکبر کرے اور اپنے پیدا کرنے والے کی نافرمانی کرے، کہ جو منی کا وہ گندا قطرہ ہے جسے عورت کے رحم میں گرایا جاتا ہے، پھر وہ 40 دن کے بعد منی سے خون کا لوتھڑا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے انسان کو بنایا اور پھر اس کے اعضاء کو کامل کیا اور اس میں روح ڈالی، تو اس منی سے اس نے مرد اور عورت کی صورت میں دو قسمیں بنائی۔ پھر فرمایا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کہ فرمایا ذرا غور تو کرو کہ تاریخ رحم میں ایک بوند ٹپکی اور پھر اس کا منہ بند ہو گیا، اس کے بعد انسانی تخلیق جن پیچیدہ مرحلوں سے گزری، جو اعضاء اس میں پیدا ہوئے، اس میں جو نزاکتیں ملحوظ رکھی گئیں، پھر انسان کو کامل الاعضاء بنا کر اس اندھیری اس تاریخ کوٹری سے نکالا اور اس رزم گاہ حیات میں لا کر اسے کھڑا کر دیا۔ پھر کسی میں باپ بننے کی، کسی میں ماں بننے کی صلاحیت رکھ دی۔ وہ قوتیں جو قدرت کے غیر مرئی ہاتھوں نے اس بچے میں ودیعت کی تھیں کہ وہ اس دنیا میں آ کر پروان چڑھنے لگا، اور انسان اپنی فہم کوششوں کے باوجود آج چاند کی سطح پر فرمایا اپنی فتح مندی کے جھنڈے گاڑ رہا ہے۔ اور اللہ تعالی جس قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کا شاہکار خود حضرت انسان ہے، تو پھر آخری آیت میں بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو کیا اتنی قدرت والا فرمایا خدا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ وہ مرنے کے بعد جو مردے ہیں ان کو دوبارہ از سر نو زندہ کر دے؟ بلا سبحانک اللہم بلا، کیوں نہیں؟ اللہ رب العالمین اس بات پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا جس نے یہ سب کچھ کیا وہ مردوں کو زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہتے سبحانک اللہم بلا، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، کیوں نہیں تو مردوں کو زندہ کرنے پر ضرور قادر ہے۔ تو اس آیت کریمہ کا اختتام اتنا خوبصورت ہوا کہ جہاں سے آپ نے پیچھے کل سماعت کیا تھا کہ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے آزاد چھوڑ دیا جائے گا، تو اور پھر جہاں سے آج کی 4 آیات کریمہ میں بتایا گیا کیا انسان اپنی حقیقت پر غور نہیں کرتا کہ اسے بنایا کیسے اللہ نے؟ تو انسان جب اپنی حقیقت کو غور کر لے گا تو فرمایا کیا وہ اس منی کا قطرہ نہ تھا کہ جو گرایا جاتا تھا، پھر کیسے اللہ نے ایک انسان بنا دیا اور اسی انسان کو پھر اشرف المخلوقات بنا کر اسے
راستے بتا دیے کہ وہ کس راستے پر چلے۔ آئیے اب نئی صورت میں اسی چیز کا بتایا گیا۔ آگے ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ بے شک آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ وہ کوئی ذکر کے قابل چیز نہ تھا۔ سورہ طہر، اس کا مقام نزول یہ ہے کہ امام مجاہد، حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما اور جمہور مفسرین کے نزدیک سورہ طہر یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین نے اس صورت کے بارے میں یہ لکھا کہ یہ صورت مکے میں نازل ہوئی، اور بعض مفسرین کے نزدیک اس صورت کی کچھ آیتیں، جیسے ابھی آپ سنیں گے کہ فکر آخرت، قیامت کا ذکر، انسان کی حقیقت، تو کچھ آیتیں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں اور کچھ آیتیں مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ سورہ طہر میں بھی 2 رکوع ہیں اور 31 آیتیں ہیں۔ طہر اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ، لمبے زمانے کو عربی میں طہر کہتے ہیں، اور اس سورت کا ایک دوسرا نام بھی ہے، اس کو سورہ انسان بھی کہتے ہیں۔ ایک اس کا نام سورہ طہر بھی ہے، اور اسی سورت کا دوسرا نام علماء کہتے ہیں کہ اس سورت کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، یعنی انسان کے نام سے یہ سورت ہے، اور یہ دونوں نام اس کی پہلی آیت میں آپ نے سماعت کر لیے کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر، یعنی انسان کا لفظ بھی اسی صورت کے پہلی آیت میں آ گیا، اور طہر کا بھی۔ پہلی آیت کریمہ کے بارے میں مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ فرمایا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ اس صورت میں اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ بنے گی کہ روح پھونکے جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام پر 40 سال کا وقت ایسا گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھے، کیونکہ روح پھونکنے سے پہلے وہ کیا تھا؟ ایک خمیر تھا مٹی کا، وہ ایک مٹی کا خمیر تھا، نہ کہیں ان کا ذکر تھا، نہ کوئی ان کو جانتا تھا، اور نہ کسی کو ان کی پیدائش کی حکمتیں معلوم تھی۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں یہاں جو انسان ہے جو فرمایا گیا، تو وہ کہتے ہیں یہاں انسان سے اس کی جنس یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد مراد ہے، اور وقت سے اس کے حمل میں رہنے کا زمانہ مراد ہے۔ اس صورت میں اس آیت کریمہ کا معنی یہ بنے گا کہ بے شک ماں کے پیٹ میں، یعنی ہر انسان اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ نے کیسے مجھے پیدا کیا، تو فرمایا بے شک ماں کے پیٹ میں آدمی پر ایک وقت وہ گزرا کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا، کیونکہ وہ پہلے نطفے کی شکل میں تھا، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، اور اس کی جنس کسی کو بھی معلوم نہ تھی، یہاں تک کہ وہ لوگوں کے درمیان قابل ذکر چیز بن گیا۔ کیونکہ جب پیدا ہوا تو پتہ چلا کہ مرد ہے یا عورت ہے، بچہ ہے یا بچی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسے قابل ذکر چیز بنا دیا، اور اگر یہ روح نہ پھونکی جاتی تو وہ انسان بھی مرا ہوا بچہ پیدا ہوتا، تو پھر بھی اس کی کوئی حقیقت نہ ہوتی۔ یہاں پر علماء کہتے ہیں ایک نقطہ بڑا قابل ذکر ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ایک زمانہ ایسا گزرا، جیسے ابھی آپ نے سنا کہ ان کا کہیں ذکر نہ تھا، لیکن جب کہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات وجود میں آنے سے پہلے ہی اپنے حبیب علیہ السلام کا ذکر جاری فرما دیا تھا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام، اور آپ کی عظمت کو پہلے سے بیان کر دیا تھا۔ اس کا ثبوت قرآن میں ہے۔ 3 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اور یاد کرو جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا کہ فرمایا جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہوگا، تو فرمایا تم ضرور اس پر ایمان لانا
اور ضرور ضرور اس کی مدد کرنا۔ یہ کہنے کے بعد اللہ نے فرمایا قال اقررتم واخذتم علی ذلکم اصری، فرمایا کہ اے انبیاء کے گروہ، کیا تم نے اس حکم کا اقرار کر لیا اور اس اقرار پر میرا بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا، تو سب انبیاء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے اقرار کر لیا۔ تو اللہ نے فرمایا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، تو اب ایک دوسرے پر بھی گواہ بن جاؤ اور میں خود بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے سے کر دیا، اور یہاں پر علماء نے اس بات پر یہاں پر یہ بھی لکھا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پیدائش کے بعد سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک عرش پر لکھا ہوا دیکھا۔ اب دیکھیں میرے آقا آئیں گے سب سے آخر میں تشریف لائیں گے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے عرش کی طرف اپنا سر اٹھایا اور عرض کی اے اللہ، میں محمد کے وسیلے سے سوال کرتا ہوں کہ تو میری مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ محمد کون ہے، یعنی تمہیں کیسے پتا، ابھی تو سب سے پہلے کائنات میں بننے والے تم ہو اور تمہیں میں نے بنایا، تم کیسے جانتے ہو کہ یہ محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ، تیرا نام برکت والا ہے، جب تو نے مجھے پیدا کیا تو میں نے سر اٹھا کر تیرے عرش کی طرف دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں نے جان لیا کہ تیری بارگاہ میں اس شخص سے زیادہ کسی کا مقام اور مرتبہ نہ ہوگا کہ جس نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی اے آدم، یہ تیری اولاد میں سے سب سے آخری نبی ہیں اور ان کی امت تمہاری اولاد کی امتوں میں سے سب سے آخری امت ہے۔ فرمایا اگر وہ نہ ہوتے اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ ہے میرے آقا علیہ السلام کی شان کہ میرے آقا علیہ السلام کا آمد سے پہلے ہی حضور کا مقام اور مرتبہ تمام انبیاء کو بھی بتا دیا گیا۔ تو ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا کیا۔ ہم اسی آیت کریمہ کے تحت اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے، اور حضور جو پیارا دین لے کر آئے اس دین کو سمجھنے اور اس پر اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کا صدقہ اسی مبارک مہینہ یہ شعبان المعظم جو میرے آقا کا مہینہ، اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ ہمیں حضور کی سچی غلامی اور محبت نصیب فرمائے، اور حضور کے عشق میں اللہ ہمیں فنائیت نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ پاک جو کو سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما۔ رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا غور و فکر کرنا آسان کر دے۔ اللہ تیرے پیارے محبوب کے صدقے میں قرآن کی تعلیمات پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما، مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے اس کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما، ہمیں ہمیشہ خادم قرآن بنا۔ اللہ خدمت قرآن کی ہمیں توفیق نصیب فرما اور اس میں اخلاص للہیت عطا فرما، ریاکاری غرور تکبر سارے باطنی امراض سے ہمیں اس قرآن کی برکت سے شفا عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں پروردگار عالم آئندہ کریں گے ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔